ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جائیدادیں چھوڑ دو، اپنے وطن کو چھوڑ دو، جو رشتہ دار تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو چھوڑ دو، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، خواہ وہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، خواہ وہ بیوی بچے ہیں، جون سے بھی ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور اپنے سارے دوست احباب، اپنے تعلقات کو چھوڑ چھاڑ کر صرف ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مدینہ منورہ ہجرت کر جاؤ۔ پھر وہاں پر کیا ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر کوئی تمہارے لیے کوٹھیاں نہیں ہیں، کوئی ان کے لیے کوئی وہاں پر جائیدادیں نہیں تھیں، کوئی زمینیں نہیں تھیں، وہاں پر ان کا کوئی بینک بیلنس، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں جا کر کیا کرنا ہے یہ پتہ نہیں، وہاں جا کر دیکھا جائے گا، بس ابھی یہ حکم ہے کہ تم مکہ مکرمہ سے چلے جاؤ۔ تو یہ بہت ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر سارے صحابہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا ہم گھر بار، بیوی بچے، ہم اپنی زمینیں، جائیدادیں، ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہیں۔ تو اب اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ اب ہجرت کے اس سفر سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان کر، آپ کا فرمان سن کر ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو آج ہم دیکھیے ہم اپنی خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی مرضیات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جائے تو ہم نظروں کو جھکا لیں، ہم غیبت نہ کریں، ہم چغل خوریاں نہ کریں، ہم کسی کا مال نہ دبائیں، ہم فرائض واجبات پورے کریں، ہم ہر گناہ سے بچنے والے بن جائیں۔